اکثر میرے کلائنٹ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اتنی مصروفیت کے باوجود، اتنے بزنس رن کرنے کے باوجود آپ ہے نا کیا کہتے ہیں ہیپی بھی رہتی ہیں، ماشاءاللہ فریش رہتی ہیں اور ہر وقت مسکراتی رہتی ہیں، ہنستی رہتی ہیں، ہنساتی رہتی ہیں۔ زندگی میں کئی ٹھوکریں کھانے کے بعد اور ایکسٹریم لیول کا اسٹریس اور اوور تھنکنگ یہ سب فیس کرنے کے بعد میں نے پھر کچھ ڈیسیجن لیے اور پھر اس کے بعد خوشی، ریلیکسیشن، سکون سب میرے پیچھے پیچھے رہا۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنی جرنی یہ شیئر کروں گی اور ساتھ ہی اپنی روٹین اور مزیدار نظامی دم چکن بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آج کا ولاگ ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ہوپ سو کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ آج کے ولاگ کی سٹارٹنگ جو ہوگی جی، یہاں پہ میں صبح اٹھتے سب سے پہلے بینک چلی گئی تھی، مجھے کچھ بینک جا کے بہت ضروری کام کرنا تھا، اس لیے میں وہاں چلی گئی۔ تو بینک کے کام سے فری ہو کے پھر میں گھر آئی تو یہاں پر باجی نے آٹا گون رہی تھی میتھی کا، پتہ نہیں شاید آپ لوگ گونتے ہیں یا نہیں، مگر باجی نے آلو اور میتھی کا آٹا گون رہی تھی۔ تو یہ ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اس کے پراٹھے بس گوننے کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پا رہی ہوں، کیونکہ وہ ہمارے گھر کچھ گیسٹ آ گئے تھے تو وہ وہیں پر رہ گیا تھا کیمرہ، مطلب ہم گون چکے تھے آٹا مگر ہم آپ کو پراٹھے نہیں دکھا سکتے کیونکہ گیسٹ میں بزی ہو گئے تھے، تو اس کی ویڈیو میں نہیں بنا سکی تھی۔ اچھا، میں یہ سوچتی ہوں کہ کبھی کبھی کہ ہمیں فضول باتوں کو سوچنے کے لیے بھی نا ہمیں اسپیشل ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ ہم سارے کاموں سے فری ہو کے نا اوور تھنکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یوں کہا، اتنا دماغ میں اپنا زور لگاتے ہیں، دل میں سوچتے رہتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں کہ اس نے یوں کیوں کہا، اس نے یوں کیوں کہا، اور ایک نفرت سی پیدا کر لیتے ہیں اپنے دلوں میں نا۔ تو اس طرح کی باتیں سوچ سوچ کے نا ہم کیا کرتے ہیں، اپنی طبیعت خراب کر دیتے ہیں، سامنے والے کا تو کچھ نہیں جاتا نا، پھر اس میں سوچا کہ نقصان کس کا ہوتا ہے، ہمارا اپنا خود کا ہوتا ہے۔ تو میں بھی نا بہت زیادہ اوور تھنکنگ تھی، بہت زیادہ مطلب سینسیٹیو تھی، ہر بات کو نوٹس کرنا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا نہیں کہا، دل میں لے کے بیٹھ جاتی تھی تھوڑی تھوڑی باتوں کو۔ تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں، اپنی ذہن کو ریلیکس کرنے کے لیے میں نا بہت زیادہ مصروف رہنے لگی۔ میں دن میں سارا دن اپنا سیلون میں کبھی کوئی آ گیا، میں نے کچھ اپنے بزنس اسٹارٹ کرنے شروع کیے، ماشاءاللہ وہ رن کرنے لگ گئے۔ اپنے یوٹیوب چینل میں نے کھولا، اس میں بزی رہنے لگی۔ میں نے اپنی اس دماغ کی، اپنی اس نیگیٹو نیچر کو باہر نکالا، کک ماری غلط سوچوں کو، اور پھر میں نے کہا نہیں، مجھے کسی کے بارے میں کچھ نہیں سننا، کون کیا کہہ رہا ہے میرے بارے میں، کون کیا نہیں کہہ رہا، مجھے اپنی لائف پہ، اپنے کام پہ فوکس کرنا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتا ہے آپ سے جب اگر آپ کس کی وجہ سے کوئی کیا کہتے ہیں ڈسٹرب رہ رہا ہے، یا کسی کو کوئی آپ ہرٹ ہوا ہے آپ کی باتوں سے، آپ کے لفظوں سے، اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی، کوئی عمل سے تکلیف پہنچی، تو اللہ تعالیٰ آپ سے وہ نعمت چھین لیتا ہے جس سے آپ کو سکون ملتا ہے۔ تو پلیز سوچ سمجھ کے ایسا کوئی عمل نہ کیا کریں کہ جس سے آپ کوئی ہرٹ ہو۔ تو سب سے پہلے میں نے اپنی لائف میں ڈیسیجن لیا کہ جتنے بھی نیگیٹو لوگ ہیں نا آپ کی لائف میں، جو آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، جو آپ کو اپنی باتوں سے، اپنے ٹونٹ سے اپنے تکلیف دیتے ہیں، ان سے آپ ذرا بچ کے رہیں۔ تو میں ان کو اگنور کرتی ہوں اور اپنے کام پہ فوکس کرتی ہوں، بلکہ ان سے ریلیشن شپ ہی میں نے کمپلیٹلی ختم کر دی۔ میں کہتی ہوں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے بہتر ہے کہ بندہ تنہائی میں چلا جائے یا اپنے کام پہ فوکس کرے۔ اتنی ذمہ داریاں، آپ اپنے کام پہ فوکس کریں، اپنے گولز پہ فوکس کریں۔ تو میں نے اپنی لائف میں سب سے بڑا ڈیسیجن لیا کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہی نہیں ہوں اور اپنے کام میں فوکس کرتی ہوں۔ نیکسٹ میں نے یہ ڈیسیجن لیا کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ کسی کو میرے لفظوں سے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے، کسی کو میرے کام سے، میرے باتوں سے ان کو حوصلہ ملتا ہے، وہ آگے زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو میں وہاں اپنے الفاظوں کا استعمال کرتی ہوں، ورنہ ادروائز میں خاموش رہنا ہی پسند کرتی ہوں۔ اور ایسے دوست اپنے ساتھ رکھتی ہوں جو میرے لیے لائل ہوں اور ہم ان کے لیے لائل ہوں، وہ نہیں جو میرے ساتھ آستین کا سام بن کے گھوم رہے ہیں۔ تو میں نے کوشش کرتی ہوں کہ بری صحبت سے بہتر ہے کہ بندہ آپ اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے جو بھی آپ کو دل کی باتیں شیئر کرنی آپ اپنے رب سے کریں، بندوں سے نہ کریں۔ بندے کچھ بھی نہیں دیتے آپ کو، یقین کریں، بندے سوائے اسٹریس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیں گے آپ کو۔ وہ آپ 50 کیا 100% بھی اگر آپ اس کے لیے کریں گے نا، سامنے والے کے لیے، اگر وہ آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے نا، وہ صرف ایک دکھاوا کر رہا ہے نا، تو وہ آپ کو نہیں دے گا، وہ آپ کو ریٹرن نہیں دے گا جو آپ اس سے دے رہے ہیں، بلکہ الٹا آپ کو، آپ کی جو نا امیدیں ان سے وابستہ ہوتی ہیں نا، وہ ٹوٹیں گی نا تو وہ آپ کو اور تکلیف دیتی ہیں۔ یہ میرے ساتھ ہوئی، مجھے جن سے بہت زیادہ امیدیں تھیں نا کہ میرے لیے بہت اچھا بولے گا یا میرے لیے بہت اچھا کرے گی بندی، یا جو کچھ بھی ایسا، مگر وہ چیزیں سب ٹوٹی ہیں۔ وہ میں ان کا چہرہ میرے سامنے، یار جب ہم ان کے برے وقت تھا یا ہم ان کے ساتھ جب وہ ہنسنا اداس ہوتے تھے تو ہم ان کو موٹیویٹ کرتے تھے، مگر ہمیں ریٹرن میں وہ چیز نہیں ملتی، تو بڑی تکلیف ہوتی۔ میں کہتی ہوں باڈی کی نا
تھکان جو ہوتی ہے نا وہ مزید بڑھ جاتی ہے ایسے رویوں سے، ٹوٹ جاتا ہے یار یہ کیا ہوا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ، میں کہتی ہوں کہ آپ اپنے اللہ سے جڑ جائیں، اللہ سے باتیں کر لیں۔ میں کہتی ہوں وہ آپ کو نہیں ٹھکراتا، وہ آپ کی 50 دفعہ بھی بات سنے گا۔ تو میں نے اپنی زندگی میں یہ ڈیسیجن لیا کہ میں نماز، تسبیح، اذکار سب پڑھتی تھی ماشاء اللہ سے، مگر قرآن پاک میں تھوڑا کم پڑھتی تھی۔ اب میں نے اپنی زندگی میں قرآن پاک کو بہت شامل کر لیا، اور اللہ کا شکر ہے اس رب نے مجھے توفیق دی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں قرآن پاک پڑھوں زیادہ سے زیادہ اور اپنے رب سے باتیں کروں۔ اس سے ایک تو مجھے ذہنی سکون ملا ہے، میرے چہرے پہ جو رونق آئی ہے نا آپ سوچ نہیں سکتے۔ مجھے ہر کوئی کہتا ہے تم بڑی ریلیکس رہتی ہو، ہنستی رہتی ہو اتنی ٹینشن کے باوجود بھی، یعنی کہ زندگی میں زیادہ ٹینشن ہوتی ہے۔ ایک سنگل پیرنٹ جو ہوتی ہے نا، سنگل مدر ہوتی ہے، وہ ایک لائف کو اسٹرگلنگ لائف ہوتی ہے اس کی، اور وہ بہت کچھ فیس کر رہی ہوتی ہے۔ وہ بظاہر اگر ہنس رہی ہے یا فریش نظر آ رہی ہے تو اس کو پیچھے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ چھپا کر رکھتی ہے، مگر دنیا میں ایک ریلیکسیشن کے ساتھ جی رہی ہوتی ہے۔ تو اس کا سارا سب سے بڑا ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہوتی ہے نا، جو فیڈ بیک اللہ کی طرف سے مل رہا ہوتا ہے نا، جو ایک حوصلہ مل رہا ہوتا ہے، وہ انسان کو فریش کر دیتا ہے۔ تو میں ساری چیزیں بھول جاتی ہوں، میرا اللہ ہے نا، بس ٹھیک ہے، سب صحیح کر دے گا۔ تو یہ والی ہے کہانی۔ تو میں نے اپنی زندگی میں نا اپنے آپ کو نا اللہ سے جوڑ لیا۔ تو یہ میرے ڈیسیجن ہیں جو بہت پاورفل ہیں، جو مجھے آگے سے آگے موٹیویٹ کر رہے ہیں، آگے سے آگے مجھے بڑھا رہے ہیں، اور میرے جو گولز ہیں ان تک پہنچانے میں میری بہت مدد کر رہے ہیں۔ جب آپ اس طرح کے پاورفل ڈیسیجن لیتے ہو نا تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اوور تھنکنگ کو بائے بائے کریں، نیگیٹو لوگوں کو اپنی زندگی سے کک ماریں، اور اپنی زندگی کو بس اللہ سے جوڑیں۔ اور اگر آپ اپنا کسی کو 1000% اچھا پازیٹیو دینا چاہتے ہیں تو اللہ کے لیے دیں۔ جیسے میں جب بھی کسی کے لیے کچھ کرتی ہوں نا، میں کہتی ہوں اس بندے نے میرے ساتھ بہت برا کیا، اس بندی نے میرے ساتھ بہت برا کیا، تو یہ میرے لیے تو اتنی سنسیئر نہیں ہے یار۔ پھر میں سوچتی ہوں نہیں، یہ سنسیئر ہو یا نہ، میرا اللہ تو ہے نا، تو میں اپنے اللہ کے لیے سب کچھ کرتی ہوں۔ تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں، بس تو راضی ہو جانا، میں اس کا جو بھی پازیٹیو اس کے لیے کر رہی ہوں نا، میں صرف تیرے لیے کر رہی ہوں۔ ہوپ سو کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کر دیجیے گا، کمنٹ میں موٹیویشن کے لیے ایک پیارا سا خوبصورت سا ورڈ کر دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔ ان لفظوں سے نا، ایک چھوٹے سے پیارے سے خوبصورت ورڈز آپ کی زندگی کو خوبصورت بھی بنا دیتے ہیں اور تھکن بھی اتار دیتے ہیں۔ تو میں نے اب لوگوں سے نا، میں نے خود نے بھی نا لوگوں سے نا امیدیں لگانا چھوڑ دی ہیں۔ میں نے کہا نہیں، جو کچھ ہے بھائی ہم اپنی زندگی میں پرسکون ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم سیٹسفائیڈ ہیں کہ ہم بہت اچھے چل رہے ہیں، فیئر چل رہے ہیں۔ تو میں نے لوگوں سے امیدیں لگانے سے بہتر ہے کہ میں نے کیا کہ بھائی میں اپنے قرآن پاک سے جڑوں، اللہ سے باتیں کروں، اور اللہ سے اتنا کنیکٹ ہو چکی ہوں ماشاء اللہ سے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عبادتوں کی توفیق دی ماشاء اللہ۔ اب قرآن پاک کھولتے ہیں، اسی میں اتنا جو وقت ہم باتیں لوگوں سے کرنے سے بہتر ہم قرآن پاک کھولتی ہوں میں، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ اسے پڑھوں اور عبادت کروں۔ تو میں نے اپنی زندگی میں سب سے اہم فیصلے یہ لیے کہ میں نے اپنے آپ کو نا بزی کر لیا، بہت زیادہ بزی کر لیا۔ نہ اتنا ٹائم نکالو کہ فارغ ہو، نہ دماغ کو اتنا فری رکھو کہ بندہ دوسروں کی باتیں سوچنے کے لیے فرصت ملے، نہیں، اپنے دماغ اپنے کاموں میں مصروف رکھیں، نہ دوسری باتوں میں سوچیں، نہ اتنا ٹائم ہے۔ تو اس طرح سے میں اپنی لائف کو ہیپی رکھا ہوا ہے، میں نے پرسکون رکھا ہوا ہے اور فریش بھی رکھا ہوا ہے، چل رہتی ہوں، ہر وقت چل رہنا چاہیے۔ تو ہوپ سو کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور سبسکرائب کیے بغیر بالکل کہیں مت جائیے گا، چینل پہ نیو ہیں تو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔